اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 215 بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ محترم مؤمنین کرام، ناظرین و ناظرات، بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی شروع ہونے والے درس تفسیر قرآن بنام سخاوت القرآن کی 45ویں نشست کا آغاز آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 سے ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 215 میں ایک سوال ہے اور اس کا جواب ہے۔ سوال تھا لوگوں کا، جواب تھا پیغمبر کا۔ سوال یہ تھا کہ ماذا ينفقون، وہ لوگ کیا خرچ کریں، پیسہ دیں، سونا دیں، چاندی دیں، بچے دیں، جان دیں، مال دیں، زمین دیں، کیا دیں؟ اللہ نے جواب دیا کہ اے میرے حبیب، آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ جو کچھ بھی خیر میں سے تم خرچ کرو وہ تمہارے والدین کے لیے ہونا چاہیے، وہ تمہارے قریبی رشتہ داروں کے لیے خرچ ہو، یتیموں کے لیے ہو، مساکین کے لیے ہو، مسافروں کے لیے ہو، جو بھی خرچ کرو۔ کوئی ہم ریسٹرکشن نہیں لگا رہے کہ سب کچھ دے دو، جو بھی تم خیر کرو گے اللہ اس سے علیم و آگاہ ہے۔ یہ گویا ایک سوال ایک جواب ہے۔ ملاحظہ فرمائیں، یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے پوچھتے ہیں یہ لوگ کہ کیا خرچ کریں، یہ لوگ انفاق کیا کریں۔ قل ما انفقتم من خیر، فرما دیجئے جو کچھ تم خرچ کرو خیر میں سے وہ کس کے لیے ہوگا، کس کا حق ہوگا؟ فللوالدین، خرچ میں ماں باپ کو ایکسکلوڈ نہ کرو۔ یہ ہمارے یہاں ایک عجیب بری رسم ہے، بیٹا کھرب پتی ہے، ماں کے پاس جوتی نہیں۔ یہ میں اس کا آئی وٹنس ہوں۔ جی ہاں، ہمارے گاؤں کا کروڑ پتی، اس کی ماں نے آ کے مجھ سے کہا کہ بیٹا مجھے ایک چادر خرید کے دے دو، کہ وہ باہر تو سخاوت کے دریا بہا رہا ہے مگر ماں اس کو نظر نہیں آ رہی۔ دیکھیے یہ آج کا یہ پیغام ہے، اول خیش بات درویش۔ فللوالدین، ماں باپ کے لیے خرچ کرو۔ والاقربین، ایک اور خبط ہے ہماری قوم پہ سوار، صلہ رحمی نہیں کرتے۔ باہر تو وظیفے لگائے ہوئے ہیں، اپنے بہن بھائی بھوکے مر رہے ہیں۔ یہ دوسرا پیغام آ گیا کہ قریبی رشتہ داروں کو فراموش نہ کرو۔ چچا ہے، چچی ہے، ممانی ہے، ماموں ہے، نانا نانی ہے، دادا دادی ہے، کزنز ہیں، دوسرے کزنز ہیں، تیسرے کزنز ہیں۔ قریبیوں کا، اقرب یعنی زیادہ جو قریبی ہے ان کا پہلے خیال رکھو۔ والیتامى، اور یتیموں کا خیال رکھو۔ والمساکین، اور مسکینوں کا۔ مسکین انہیں کہتے ہیں جن کے پاس روٹی نہ ہو 2 وقت کی، ان کو مسکین کہتے ہیں۔ وابن السبیل،
اور یہ جو خرچ کرو کس کے لیے ہو؟ مسافروں کے لیے. سبیل راستہ، ابن سبیل راستے کا بیٹا، یہ ایک استعارہ ہے. جیسے ابو تراب، ابو کوئی مٹی کے باپ تھوڑی ہے، یہ ایک استعارہ ہے. کیونکہ مٹی پہ سو گئے تھے مولا علی تو حضور کو بڑی ادا پسند آ گئی، تو کہا قم یا ابا تراب، مٹی کے باپ کھڑا ہو جا. یعنی مٹی سے پیار کرنے والے، پیار کرنے مطلب یہ ہے. یا ڈاؤن ٹو ارتھ، یہ استعارہ اس سے خاکسار. کیونکہ مولا علی بڑے ہی متواضع تھے، بہت متواضع تھے. اپنا روزگار یہی ہے، اپنا روزگار یہی ہے، روزگار کے بیٹے. اب روزگار کا بیٹا تھوڑی ہوتا ہے یبن الدہر، فارسی عربی میں کہتے ہیں اے زمانے کے بیٹے. نعوذ باللہ وہ کوئی پورے زمانے کا تھوڑی بیٹا ہے. یبن الدہر یعنی اے اس زمانے کے، اس وقت کے فرزند، فرزندان توحید. کوئی توحید کا بیٹا تھوڑی ہے، فرزندان توحید استعارہ ہے. ہاں ہاں ابا یمن، یا یبن البلد، اے میرے شہر کا بیٹا. ابن البلد، اب شہر کا بیٹا تھوڑی ہوتا ہے. آپ نہیں کہتے لاہور میں جا کر یہ تو ہمارے جوہر آباد کا بیٹا ہے، اور جوہر آباد کا بیٹا کوئی نہیں ہے. ہاں علاقے کے پتر. ہاں یہ تو وابن السبیل اس لیے سبیل ہاں استعارہ ہے، راہگیر بالکل مسافر. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. علماء کے ہاں جو پیسہ مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے، مثلا ایک مرجع وقت کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے مشہد میں، تو میرے دوستوں نے کہا، پاکستانی مولویوں نے، کہ ملک صاحب پیسے کی ضرورت پڑ گئی ہے. ظاہر طالب علم تھے تو تھوڑا سا زیادہ خرچ کر لیا، تو اب پیسے واپسی کے کرائے نہیں ہے. میں نے کہا فکر نہ کرو، چلتے ہیں. آیت اللہ العظمیٰ کے گھر گئے، تو جیسے ہی گئے تو میں نے کہا السلام علیکم یا سید. السلام. نحن ابناء السبیل. فوراً ہماری تجوریہ پڑ دی. میں نے صرف یہ کہا کہ ہم ابناء السبیل ہیں، فوراً ہماری قباؤں میں پیسے ڈال دی. ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بیچارے تھڑ گئے ہیں، وہ ہمارے کہتے ہیں نا یہ تھڑ جانے کی، یہ تھڑ گیا. وہ تھڑ گیا کا مطلب کہ نحن ابناء السبیل، مسافر، ختم بات. جی ہاں. وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم. اور جو کچھ خیر میں سے تم کرو فإن اللہ بہ علیم، بس اللہ تحقیق اس سے آگاہ ہے. یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنی ماں کو پیسے دے دیے ہیں، باپ کو، تو باہر میری شہرت کیسے ہوگی. یہ ایک مزاج ہوتا ہے نا. میں نے اگر اپنی بہن کو پیسے دے دیے تو بہن تھوڑی ڈنڈورا پیٹے گی کہ بھائی نے پیسے بھیجے. اور میں اگر لاہور میں کسی مولوی کو پیسے دے دوں تو وہ تو کہے گا جی مولانا سخاوت جیسا تو سخی کوئی نہیں. تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم اپنی بہن کو دے دو، فإن اللہ بہ علیم. اللہ تو علیم ہے نا. ہاں اللہ تو جاننے والا ہے. ہاں. کتب علیکم القتال، یہ ایک اور مسئلہ ہے، پہلے سمجھ لیجئے. جب قتال یعنی لڑائی، جہاد جب فرض ہوا تو مسلمانوں کے لیے اوائل اسلام میں بڑا سخت تھا، بڑا کڑا تھا. لڑنا واقعی بڑا مشکل ہوتا ہے. ہم تو خود جنگجو علاقے سے، تاریخ ہوتی تھی ہماری جوہر آباد میں، تو 55-60 پگول پگڑیوں والے بندوقیں اٹھا کے، تو اب جناب 60 بندوق، کوئی بس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ڈنڈے پکڑ کے کھڑا ہوا ہے. اب وہ سارے پگول وہاں جاتے تھے. تو جو ہمارے بزدل لوگ ہوتے تھے انہوں نے کیا کہنا کہ ہم ٹرین سے آ جائیں گے کہ کہیں اگر بس پہ فائرنگ ہو تو ہم بچ جائیں، مثال کے طور پر. تو انسان مزاجن بزدل واقع ہوا ہے. بہادر نہیں ہے انسان، مزاجن بزدل ہے، مزاجن بخیل ہے. ہاں. خلق الانسان، انسان ناشکرا بھی ہے. قطورہ، یہ قطورہ کا جو لفظ ہے وہ ہماری پنجابی والا نہیں ہے، قاف 2 نقطوں والی ہے. یعنی وہ جو مکھی چوس
کنجوس، اس کو قطور کہتے ہیں، ناشکر بھی، بخیل، عجول بھی ہے، انسان جلد باز بھی ہے، خلق الانسان عجولا. آپ کی 40 سال کی دوستی ہو، 40 سال کی، 1 منٹ میں آپ ٹیسٹ کر لیں 40 سال کے دوست کے بارے میں، آپ کہیں کہ آج تو آپ کا دوست برائی کر رہا تھا، فوراً یہ لڑنے مرنے پہ آ جائیں گے، سوچیں گے نہیں یہ بندہ مذاق بھی کر سکتا ہے، یہ بندہ حسد بھی کر سکتا ہے، یہ بندہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، اس کی کوئی مجبوری بھی ہو سکتی ہے، اس کی شاید کوئی مجبوری ہو بیچارے کی، مجبوراً اس نے جھوٹ برائی کی ہو. ہاں، تو انسان عجیب واقع ہوا، انہی خوبیوں میں انسان کی بزدلی بھی ہے، بائی نیچر انسان بزدل ہے. تو جیسے ہی حکم آیا کہ لڑو مسلمانوں تو مسلمان بزدلی دکھانے لگے. اس پر قرآن نے عجیب مسلمانوں کو ڈانٹا ہے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، ہم نے تمہارے حوصلے دیکھ لیے، فرض کیا گیا تھا راہ خدا میں لڑنا، اور وہی تمہاری نظر میں مکروہ تھا. جب تم اللہ کے فرض کو مکروہ سمجھتے ہو تو پھر اللہ کے اسلام کی پروموشن کیا کرو گے، پروپیگیشن کیا کرو گے؟ تبلیغ یہ بھی فرض ہے، تبلیغ کوئی سنت نہیں ہے، سنت تو ہے ہی، فرض ہے. ہاں آیت پڑھی نا، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم. واجب ہے یہ علم دین کا حاصل کرنا، بھی واجب ہے، واجب کفائی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے جنازہ، جہاد واجب عینی اس وقت بنتا ہے جب آپ کے، نہیں جمعہ تو واجب کفائی نہیں، واجب تخییری ہے، وہ الگ ہے، کفائی اور ہوتا ہے. واجب کفایہ وہ ہوتا ہے کہ اگر ایک کر لے یا 2 کر لے، ایک گروپ کر لے تو باقیوں سے ساقط ہو جائے، اگر 1-2 بھی نہ کریں تو سارے پکڑے جائیں گے. جنازہ کوئی بھی نہ پڑھے سارا شہر پٹے گا، علم دین کوئی بھی حاصل نہ کرے سارا ضلع پٹے گا، ایک بھی حاصل کر لے، ایک مولانا نصیر سب کو بچا دے گا کہ قرآن کا ایک بندہ پڑھا آیا نجف میں مجتہد بن گیا، اب سارے بچ گئے، ورنہ سارا کا سارا خوشاب پٹ جاتا. یہ گجرات الباری والے تو خیر، ہاں میں سے کوئی بتائے نا کون کس کو پڑھایا ہے، جن کو پڑھایا ہے وہ نماز میں نہیں آ رہے، تو اس طرح تھوڑی ہوگا. پڑھانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ نماز ہی چھوڑ دیں، آپ مولوی بنے تو نماز ہی چھوڑ دیں، گھر پڑھے، مگر مسجد کس کے لیے؟ کل یہی تو تبلیغ تھی بیت القائم میں، کل یہی مجلس تھی، کل تو چولہے ہل گئی جناب سب کی. میں نے کہا کہ حضور نے زندگی میں گھر نماز نہیں پڑھی، اللہ اس کے مجبور تھے اکا دکا موقع پہ. ایک اس دن آج بتاؤں گا مجلس میں 7 بجے مجلس جو ہوگی اس میں بتاؤں گا، ایک 2 موقع ہیں صرف کہ گھر نماز پڑھی. ہر نماز حضور مسجد میں پڑھتے تھے، ہم ہر نماز گھر پڑھتے ہیں، حضور کی سنت پہ کیا چل رہے ہیں پھر؟ یہ جو نماز جس کے بارے میں مولا علی نے کہا میرا دل چاہتا ہے جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتا اس کا گھر نظر آتش کر دوں. ہاں وہ ہم فی ہے، میرا دل چاہتا ہے وہ اندر ہو وہ بھی جل جائے، مگر میں مجبور ہوں، کیا کروں؟ ذرا غور کریں. مولا علی کی قوم بائیکاٹ کر چکی ہے. یہی کل پیغام تھا کہ قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا، ہم بتا رہے ہیں آپ کو صاف کہ آپ لوگوں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. کل میں وہاں قاری اجاز کو لے کر گیا ہوں تو ماشاءاللہ ڈھیلوں کے کپتان ہیں، قاری اجاز بھی کہیں گے 2 بجے تیار ہوں گے، 4 بجے تو وہ تیار ہوتے ہوتے کوئی 3 بج کے کچھ منٹ بجا دیے. تو میں نے کہا میں اب نکلنے والا ہوں، خیر نکل آئے. باہر القرآن سینٹر کے باہر عورتوں بچوں کی لائن لگ گئی قرآن پڑھنے والوں کی. یہ وہ نہیں ہے جو ہفتے میں 1 دن پڑھتے ہیں، ہر روز 3-4 بجے ہر روز وہاں پر جم گھٹا ہوتا ہے عورتوں کا. اور ہماری عورتیں یہاں محفل کر رہی ہیں، وہاں محفل کر رہی ہیں.
یہاں غیبتیں کر رہی ہیں، وہاں غیبتیں کر رہی ہیں، بچوں کو قرآن میں لاتی نہیں. یہاں بچے جنتری لینے کے لیے آئیں گے سنڈے اسکول میں، مگر سپارہ نہیں پڑھیں گے، تو پھر بائیکاٹ ہو گیا نا. غلط فہمی میں نہ رہیے گا کہ آپ بالکل قرآن کا بائیکاٹ کریں گے، نماز کا بائیکاٹ کریں گے، مجلس کا بائیکاٹ کریں گے، علماء کا بائیکاٹ کریں گے، اور پھر آپ جنت کے قسیم و نار والجنت بنیں گے. ایسے نہیں ہو سکتا. اسلام عدل کا مذہب ہے، انصاف کا مذہب ہے. صحیح ہے، شاباش. بالکل سب سے بڑی پرائرٹی یہ ہونی چاہیے. عالم دین بھی اور نوازی بھی. بالکل صحیح. صحیح بات. بیسک فلاسفی بالکل اس واسطے آنا نہ پڑے. صحیح بات. شاباش شاباش. دیکھیں نا، اب لوگ دو چار پیسے زیادہ آتے ہیں، لانگ آئلینڈ میں گھر لیں گے. یہاں تھے تو جمعہ پڑھتے تھے، لانگ آئلینڈ میں گھر لے لیا، جمعے سے بھی فارغ ہو گئے. چلو ہفتے میں جو ایک دن آ رہے تھے اسے بھی فارغ ہو گئے. اچھا، اب جن ظاہر ہے نماز جب ہو رہی ہے اور قریب والے بھی نہیں آ رہے تو وہ تو عذاب میں مبتلا ہوں گے نا. بالکل عذاب میں مبتلا ہوں گے، وہ تو ہوں گے ضرور عذاب میں مبتلا. تو یہ ہماری قوم بدقسمتی سے نماز قرآن کا بائیکاٹ کر چکی ہے، دین علماء کا بائیکاٹ کر چکی ہے. اور یہ اگر بیان نہ کریں تو ہم پٹیں گے. ہم دیکھیں نا، آج آپ ایمان سے بتائیں کہ اس روڈ کے اوپر، کونی آئلینڈ کے اوپر 50 گھر ہے شیعوں کا. 50 میں سے 2 بندے بھی ہر روز آئے یا ہفتے میں ایک دن آئے تو 100 بندہ یہاں ہونا چاہیے. 100 بندہ تو درس قرآن میں کبھی نہیں ہوا آج تک. ادھر میں کیا آئیں گے 100 بندے؟ سنیوں کی مسجدیں کیوں بھری ہوئی ہیں؟ آپ ابھی یہ جان کے سفید طوطے والوں کی دیکھ لیں، مسجد بھری ہوئی ہے، سے اپنے سبز بھری ہوئی ہے، مکی بھری ہوئی ہے، نور القرآن بھری ہوئی ہے. 55 مسجدیں، ان کی ہر مسجد بھری ہوئی ہے. آپ کی ایک مسجد ہے وہی خالی ہے. اول تو آتا کوئی نہیں، اگر کوئی آتا بھی ہے تو آقا سجاد نے نماز کے ٹائم پہ دروازہ بند کر دینا، ویسے کھلا رہے گا. ادھر نماز کا وقت ہوا، ادھر دروازہ بند ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں. جس طرح وہ خادم الحرمین کبھی حرم میں نماز نہیں پڑھتے، اس طرح مسجد کا متولی زور کے وقت اوپر جا کے سوتا ہے، مسجد بند ہوتی ہے. اللہ ہی پوچھے گا. یہ اس سے بڑی تو کوئی سزا نہیں ہو سکتی. میرے ابا جی تو کہتے تھے مجھے موت آ جائے میں نماز کے وقت پہ سوؤں، اللہ مجھے موت دے دے، مجھے زندگی نہیں چاہیے. یہ میرے والد کے الفاظ تھے کہ نماز کے وقت میں سو رہا ہوں. ہم نماز کے وقت میں بڑے مزے سے سو رہے. تو قتال، آج کی جو دوسری آیت ہے، آگے کی تو تعریف بڑی کرتا ہوں. 5 بجے ملک الموت کی طرح چائے بنانے آتے ہیں اوپر. خود نہیں پیتے، یہ کمال ہے. خود بھی نہیں پیتے بیچارے. یہ تو میں آغا سجاد کی بھی تعریف کرتا ہوں. جو کام اہل خانہ نہیں کر سکے وہ یہ کر رہے ہیں. جی ہاں. تو آغا سجاد کی بڑی تعریف ہے، بلکہ ان کے اخروٹوں کی بڑی شہرت ہو گئی ہے. ابھی تک نہیں ملے؟ نہیں، کہاں ملے؟ اخروٹ بھی اور بادام بھی اور نیجے بھی. نہیں، وہ ناکام نہیں ہوئے. ہو سکتا ہے انہوں نے چھپایا ہوا، انہوں نے شاید چھپایا ہوا. اس کے بدلے میں جی بیکار سے آڑو اور آگا بھی ماشاءاللہ مجھے 1 مہینے کے سیب کھلا رہا ہے، 2 مہینے پرانے. آج میں نے کہا پورا فریج خالی کرو، میں لاوارث نہیں ہوں، خدا کا خوف کرو. قوم کے تو بس چلے تو وہ سال پرانی چیز کھلائیں. یہ اخروٹ ثابت نہیں، اخروٹ ثابت تو ان کے لیے ہے نا جو ابھی تک عشق کی دنیا میں. یہ دوسری آیت کا پیغام یہ ہے
کہ قتال جب فرض ہوا تو مسلمانوں نے برا بنانا شروع کیا کہ اب کیا بنے گا. اب عجیب آیت کا جملہ ہے، آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم. سبحان اللہ. کتنی چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم برا سمجھتے ہو مگر وہ تمہارے حق میں اچھی ہوتی ہے. کتنی اچھی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے ہو مگر وہ تمہارے حق میں بری ہوتی. یہ ذرا غور کر لیجیے گا، عجیب آیت ہے یہ. ہو سکتا ہے آپ اس بات کو برا سمجھ رہے ہو کہ ہم نماز میں کیوں آ رہے ہیں، روح ملازہ سے آنا پڑ رہا ہے، شرم حضوری سے آنا پڑ رہا ہے، مولانا کا میسج آ رہا ہے. ٹھیک ہے، مولانا الٹی سیدھی دعائیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ یہ سمجھ رہے ہو مگر اسی میں آپ کی نجات ہو. نیند کو آپ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں کہ میں 11 بجے جا کے سوؤں تاکہ زور کے وقت میں مسجد میں حاضر نہ رہوں. ہو سکتا ہے یہ نیند آپ کے لیے بری ہو، آپ کی صحت خراب کر دے، آپ کی پریسٹیج بگاڑ دے. یہ ذہن میں رکھ لیں آپ. ورنہ امام صادق نے کہا کہ مومن کے لیے نعمت یہ ہے کہ اللہ اس کا رزق اس کے گھر میں رکھے. ہمارا رزق اللہ نے گھر میں رکھا ہی نہیں. ادھر جو سروس دینی ہے، رزق تو کیا اپنی جیب سے خرچ بھی کرنا ہے. یعنی المہدی آنے کا مطلب یہ ہے 100-150 کا خرچہ ہے کم از کم، چائے پانی کا ہی صحیح کچھ نہیں. تو ہو سکتا ہے یہی 100-150 1000-1500 باہر سے دے رہا ہو. یہ تم شاید برا سمجھ رہے ہو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. شاباش. یہ دیکھیے، میرا بھی دل چاہتا ہے میں سوؤں آرام سے. کہاں میں غریب چلاؤں وہ فیلڈلفیا کی سرحد سے رات کو پہنچاؤں. میں وہیں سو جاتا، آرام کرتا. ہو سکتا ہے میں برا سمجھ رہا ہوں مگر اسی فجر کی نماز پڑھانے میں اور یہی درس دینے میں شاید اللہ کی ذات نے میری صحت کا راز رکھا ہو، شفاعت محمد و آل محمد نصیب کی ہو. اسی سے شاید میری زندگی بڑھ جائے، میری آل اولاد کا فائدہ ہو جائے. تو انسان کو نہیں پتہ ہوتا. ہمارے راجہ صاحب تھے، ایک دفعہ بڑے کھپ رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ. 28 سفر کی مجلس تھی، کنات نہیں لگی، تمبو نہیں لگا، جھاڑو نہیں کیا، فلاں نہیں کیا. ہو سکتا ہے وہ کھپنا ان کی 7 نسلوں کے لیے ہدایت کا سبب. حالانکہ ظاہراً تو وہ بلڈ پریشر بندے کا ہائی ہو رہا ہوتا ہے مگر ہو سکتا ہے وہی فائدہ ہو 7 نسلوں کے لیے. 7 نسلوں میں کوئی برا آدمی پیدا نہ ہو. یہ بڑا عجیب میسج ہے آج کے درس کا. کتب علیکم القتال، اے مسلمانوں تم پر قتال فرض کیا گیا. کتبہ سمجھتے ہیں نا، کتب علیکم الصیام. شاباش. کتب علیکم القصاص، قصاص بھی فرض ہے، قصاص بھی واجب کفائی ہے. جیسا کہ روزے کو آج کل ہمارے مومن واجب کفائی سمجھ رہے ہیں کہ بیوی نے رکھ لیا ہے تو اب میں کیا رکھوں. ہاں، کئی بندے ایسے ہیں جو کہتے ہیں بیگم صاحبہ تو رکھتی ہیں نا، قرآن بیگم صاحبہ پڑھتی ہیں. میں نے ایک صاحب کو کال کی، میں نے کہا بھی آپ نے استخارہ کہا تھا تو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 آئی ہے. تو کہنے کہ ٹھیک ہے پھر بیگم صاحب آئیں گی تو پوچھ لوں گا کیونکہ میں نے تو قرآن پڑھا نہیں ہوا. واجب کفایہ سمجھا ہوا ہے، سنت کفایہ. خدا کا خوف کرو بھائی، اس طرح نہ مذاق اڑاؤ، اسلام کا تمسخر نہ اڑاؤ. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، فرض کیا گیا ہے تمہارے لیے قتال. وہو کرہ لکم، حالانکہ یہ تمہارے لیے ناپسندیدگی ہے. کر سمجھتے ہیں نا، کر کراہت. یہ لفظ حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں جو آیت ہے قرآن کی، ایک آیت ایسی ہے جو صرف امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، وہ یہی ہے: وضعتہ کرہا حملتہ کرہا ووضعتہ کرہا.
سورہ احقاف کی 15ویں آیت کہ ماں کو تکلیف ہوئی. واحد بچہ ہے کہ جس کے حمل شکم میں رکھنے سے بھی ماں کو تکلیف ہوئی اور بچہ جنم دیا تو بھی ماں کو تکلیف ہوئی. خوشی نہیں ہوئی کیونکہ اس بچے کا انجام عجیب ہونے والا ہے. رنج علم. امام حسین پہلے وجود ہیں کائنات کے کہ جن کی ولادت پر گریا ہوا ہے. پہلے کبھی نہیں ہوا. امام حسین جب پیدا ہوئے تو 4 ہستیاں روئی ہیں. تو اس قرآن تکلیف، رنج، علم، دکھ. نہیں، کرہ اور کرہ اس میں ہا ہے. ہا ہے. ہاں ہاں قرہ جو ہے نا وہ یعنی گولائی. قرہ گولائی. یہ جو ہے ہا ہے اس میں کاف را ہا. قرۃ العین ہاں. کرہ وہ ہے قرۃن. اصل میں وہ قرۃن ہے. یہ اصلی ہا ہے وہ جو تجوید آج ختم ہو رہا ہے ماشاءاللہ 10واں. آج انگلش میں تجوید آج مکمل ہو جائے گی پوری الحمدللہ 10 سیشنز میں. ٹھیک 3 بجے تجوید شروع ہو جائے گی اور آج یہ آخری سیشن ہے تجوید القرآن کا انگلش میں. اب انشاءاللہ 11 درس جو آئے گا اس میں قرآن میں امپلیمنٹ کریں گے. اب جو تجوید نمبر 11 آئے گا یہ 10 میں قانون بتا دیے پوری تھیوری. اب اس کو پورے قرآن پہ اپلائی کرنا ہے تاکہ بچوں کو یہ پتا ہو کہ اس وقت مثلا یہ آیت جو آئی ہے اس میں کون کون سے قوانین اپلائی ہوئے ہیں تجوید کے. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم. کرہ ارض یہ گولائی. قطع ارض وآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم. اور کتنی چیزیں ہیں تم انہیں ناپسند کرتے ہو وہو خیر لکم حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہیں. بہت ساری چیزیں ماں باپ اٹھاتے ہیں نماز کے لیے. مجھے بھی برا لگتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے ہمارے باپ بڑے سخت تھے. جب ہمارے باپ گھر نہیں ہوتے تھے تو ہم گلچھرے اڑاتے تھے. امی ذرا نرم ہے وہ دیر سے اٹھاتی تھی. کبھی نہ بھی اٹھایا بچے ہیں بیچارے چھوٹے ہیں. ابا جی ہمارے ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے نماز کے لیے. کرفیو لگ جاتا تھا ہمارے گھر میں نماز کے وقت پہ. تو وہ ہمیں اس زمانے میں ہم کہتے تھے کہ ابا نہ ہو تو بہتر ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہتری تھی. آج کل کے بچے کل میں نے مجلس پڑھی تو ماشاءاللہ بچوں کا جو آج کل جاب ہے وہ یہ لگے ہوئے تھے اس پہ سب. جنازہ ہو تو اس میں لگے ہوئے, جمعہ ہو تو اس میں لگے ہوئے, جماعت ہو تو جی ہاں بچے بڑے سب اس میں لگے ہوئے. میں نے کہا بھائی سب فون رکھو بھائی 1 گھنٹہ عبادت کرو آ جاؤ سامنے. سب سے فون رکھوا دیے سامنے آؤ 1 گھنٹہ. اب وہ برا منایا ہوگا انہوں نے مگر اسی میں ان کی بھلائی. اس سے ہٹیں گے تو کچھ سوچیں گے نا. ورنہ آج خوشاب سے آپ کے ایک دوست نے غلط تصویر بھیجی ہے. بتائیے ہمارے بچپن کے دوست خدا ان کو ہدایت کرے وہ غلط تصویریں ہمیں بھیج رہے ہیں. آج بھیجی تہجد کے ٹائم پہ. کتنی باعث سے شرم بات ہے. یعنی گمراہی یہاں پڑی ہوئی ہے. وہ مولا علی کا جملہ کہ میں دیکھ رہا ہوں ہدایت اور گمراہی ہتھیلی میں سمٹ کے آ گئی. اب دیکھیں یہ اتنا برا وائرس ہے یہ فون کا. ذرا بچوں کو اس سے دور رکھیں. ہم اب مجھے سمجھ آتی ہے بات ہمارے مراجع فون کیوں نہیں سنتے. زمانے میں تو یہ نہیں تھا. وہ فون بھی نہیں سنتے ہی نہیں. وہ مثلا پیغام لے لیتے. آپ نے کال کی کہتے جی آغا صاحب آپ کو سلام کہہ رہے ہیں حکم فرمائیے کیا حکم ہے آپ کا. وہ خود نہیں سنتے فون کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پبلک سے ہی اتنی بات کریں گے تو اللہ سے کب بات کریں گے. ہم تو ایڈکٹ ہو جائیں گے بندوں سے بات کرنے کے. آپ ایمان سے بتائیں آج کل کی ہماری یوتھ
एवरेज वाइज कितने घंटे इस फोन के ऊपर रहती है? एवरेज बता दे। अगर वो आधा घंटा अल्लाह को दे दे, सिर्फ आधा घंटा अल्लाह को दे दे, 17 रकअतें पढ़ ले, 10 मिनट कुरान पढ़ ले, 2-4 मिनट कोई तकरीर सुन ले इंग्लिश वाली, तो वो अबू ज़र और सलमान बन सकते हैं इस वक्त के। मगर आधा घंटा नहीं है उनके पास, है ही नहीं उनके पास, आधा घंटा ही नहीं है उनके पास। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब बच्चा था तो हमारा एक रिश्तेदार है मलिक गुलाम हुसैन, वो हाजी हनीफ का बेटा, वो जो माजूर है, वो जो लूले लगने नहीं, आप ये देखा हुआ, हमारा करीबी अजीज है। मैं और वो लूला हम दोनों जाते थे इकट्ठे जमात के लिए। जैसे ही मगरिब की नमाज खत्म होनी, मैंने और गुलाम साहब ने भाग आना। हमें ये बता दिया गया था कि दोनों नमाजें पढ़नी जरूरी नहीं। बताने वाला कोई शरारती ही था। बड़ी मुश्किल के बाद आदत ठीक हुई, मौलाना बन गए। मौलाना बन के भी दिल चाहता था इशा घुसा ही दो, इशा फुरादा पढ़ लो। हमारे यहाँ जैसे ये हमने मस्जिद बनाई है टोरंटो में, आधा मजमा असर में भाग जाता है, आधा मजमा असर में भाग जाता है। जोर पड़ी यानी जुमा पड़ा और अपनी फुरादा पड़ी और गए। मैंने, किसी ने कहा ऐलान कर दे, मैंने कहा असर के बाद करूंगा। पीछे मुड़ के देखा तो बंदा ही कोई नहीं, सब गायब। मैंने फिर एक जुमे में लाख लगा दी। मैं भी लाख, पता ना अजीब अजीब करतब करता हूं, मैं लाख लगा दिया, चाबी अपने पास रख ली। मैंने ऐलान किया, मैंने कहा भाई लाख लगा हुआ है, असर के बाद सब जाएंगे। फिर सारे के सारे बैठे रहे, अल्हम्दुलिल्लाह बैठना शुरू कर दिया। देखिए ये अजीब अजीब आदत है हमारे अंदर। हमने अपने क्राइटेरियाज बना रखे। जो गालियां देता है वो समझता है कि दुआओं से ये अफजल है, जो गीबत करता है वो समझता है मुनाजात से ये बेहतर है, जो जुल्म करता है वो समझता है अदल और इंसाफ से ये बेहतर है, जो नामूस मुस्लिम को, नामहरमों को बुरी निगाह से देखता है वो समझता है कुरान पढ़ने से ये बेहतर है। हाँ, क्राइटेरिया तो यही है ना, वरना कैसे मुमकिन है एक मरतबा ये निगाह कुरान पे जाए, दूसरी मरतबा किसी मोमिन की बेटी पे जाए, आंखें निकल ना जाए जो किसी की नामूस को देखे। तो असा अन तकरहू शयअन वहुव खैरुल लकुम। कल मीर मुराद अली खान साहब कह रहे थे कि जिस तरह आप पढ़ा रहे हैं इस तरह तो उम्र खिज़र चाहिए। मैंने कहा इसलिए तो बहाना यही तो तलाश कर रहे हैं, बहाना ही यही बना रहे कि 1000 दर्स हो जाए। अल्लाह ताला हो सकता है इसी की वजह से हमारी जिंदगी बढ़ा दे। 270 दर्स हुआ है, आज 217वां है ना। 11 सालों में, 12 सालों में 12वां लग गया, 12 सालों में 270 दर्स हुए हैं टोटल। तो अल्लाह करे इसी तरीके से बढ़ते ही जाए, हमें कोई जल्दी नहीं है। हाँ इंशाअल्लाह। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम व असा अन तकरहू शयअन व हुवा खैरुल लकुम व असा अन तुहिब्बू शयअन व हुवा शर्रुल लकुम। और बाज़ औकात तुम पसंद करते हो किसी शय को, जैसे हमारे लौंडे आजकल गोरियों को पसंद कर रहे हैं, इन्हें अपनी सांवली काली अच्छी नहीं लगती। फिर जब ये अरेस्ट होते हैं तो उनसे फिर उस वक्त पूछे। एक गोरी के चक्कर वाला अरेस्ट हुआ, मैं गया उसको मिलने के लिए थाने में। मैंने कहा बच्चू आप बता, तू कहता था ना मुझे काली अच्छी नहीं लगती, अब गोरी में मजा आया? जहां जाब लेने जा रहा है गोरी, शाबाश, गोरी का रिकॉर्ड आ रहा है। जिसे तुम गोरी समझ रहे हो ये तो तुम्हारे मुंह पे कालक मल देगी। रंगीनियों को ना देखो। आसान तो हिब्बू शयअन व हुवा शर्रुल लकुम। शाह जी जानते हैं एक बंदे को, वो जब यहाँ अमेरिका में आया तो उसने जो बाहर निकला, गर्मियां थी तो उसने ब्यूटी देखी, तो उसने कहा जी मैं तो जन्नत में आ गया। शाह जी ने कहा तू दूसरा दिन सब्र कर, कल ही जहन्नम बनेगा ये। दूसरे दिन ही रिपोर्ट हो गया।
الحمدللہ ایئرپورٹ سے کال کی پولیس سے کہ پتہ نہیں پھڑیا گیا، ایک دن کے بعد دوسرے دن ہی چلا گیا، پتہ نہیں کیا چکر ہوا، ہمیشہ کے لیے دھکے کھا رہا ہے وہاں پر۔ جی پاکستان تو تھوڑا سا سوچ بچار کر کے آج کے درس کی تھیم یہ ہے، سب کچھ اس دنیا کو نہ سمجھے، خود کو معلم نہ سمجھے، خود کو طالب علم سمجھے۔ وَآسان تکرہوا شیئا وَهُوَ خیر لکم وَآسان تحبوا شیئا وَهُوَ شر لکم وَاللَّهُ یعلم وَأَنتُم لا تعلمون۔ اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، بہتر جانتا ہے کہ تمہیں کس حال میں رکھے۔ ہو سکتا ہے اب میں ہوں، بڑی مشکل سے میں کھینچ تان کر کے بل پورے کرتا ہوں پورے مہینے کے، ہو سکتا ہے اگر اللہ مجھے وافر رزق دے دے تو شاید شاہ صاحب نے جو فرمایا میں ہی نماز میں نہ ہوں، نماز پڑھانے نہ ہوں، میں بھی کہوں چھوڑیے اب کیا نماز میں۔ تو اللہ نے مجھے اوقات میں رکھا ہوا ہے کہ اس کا رزق روکے رکھو، اسے آہستہ آہستہ دو تاکہ یہ ڈرتا رہے اور نماز پڑھتا پڑھاتا رہے کہ میں نہیں پڑھاؤں گا تو کہیں اور مصیبت نہ بن جائے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے ہو۔ آج کی حد تک کتنے درس کافی ہے۔ یسالونہ کا انشاءاللہ اگلے سیٹرڈے کو 7 تاریخ کو بشرط زندگی۔ یا اللہ آج کے درس کا ثواب حاجی محمد نذیر چٹھا کے چچا اور دیگر مرحومین کو، پروفیسر راجہ حسن رضا راجہ شہزاد حسن کے مرحومین کو، ذاکر آل محمد سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرحومین کو، حسین رضا کے مرحومین کو، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین کو، زبیر گوندل کے مرحومین کو، ان کا نام کیا ہے ذرا؟ زاہد حسین آپ فیصل آباد کے مرحومین کو، حسن چٹھا کے مرحومین کو، سید سخی حسین شاہ جو ہمارے ناشتے کے بانی ہیں، ان کی زوجہ مرحومہ کو، ان کے والدین شریفین کو، سید ظفر اقبال شاہ آپ مدینہ سیدہ پرنسپل مدرسۃ القرآن سنڈے اسکول کے بھائی، اور والدین شریفین مرحومین کو، مجھ فقیر کے مرحومین کو ایصال ہو، اور آج کے درس کی وجہ سے اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، حج و زیارات نصیب ہو، امام زمانہ کے ساتھیوں میں شمار ہو، اللہ داعش کو، القاعدہ کو، سپاہ صحابہ لشکر جنگوی کو، جیش الاسلام وغیرہ کو برباد کرے، اور جو ہمارے 67 شہید 67 شہید شکارپور میں ہوئے، اللہ ان کو شہدائے کربلا کے ساتھ معشور کرے۔ 150 شہید جو کل جمعہ کے دن پرسوں عراق میں ہوئے تھے، اللہ ان کو بھی شہدائے کربلا کے ساتھ معشور فرمائے۔ لاہور سے تعلق رکھنے والے شیخ امجد علی ابن شیخ امانت علی جمعہ کے دن مکہ میں دوران طواف وفات پا گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اور یا اللہ تجھے اپنی عزت و جلال کا واسطہ، تیرے قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، تیرے گھر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمارے چہروں کی کالک کو نور میں تبدیل فرما، دنیا اور آخرت میں شرمسار نہ کر، دنیا میں کسی کمینے کا محتاج نہ کر، آخرت میں شفاعت اہل بیت عطا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ 3 بجے بچوں کا مدرسۃ القرآن، 3 سے 6 شاہ جی۔